من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث صلى وعلى جواهر العلل ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع سلام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند سلام صاحبان اسلام و ایمان و ایقان ارباب معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول مجھے اس وقت ایک انتہائی اہم موضوع کے مطابق چند ایک کلمات ادا کرنا مقصود ہے وصال رسول مقبول سے لے کر اس وقت تک شیعان محمد و آل محمد کی ہمیشہ سے یہی کاوش اور یہی کوشش کار فرما رہی ہے کہ جو بھی جس عقیدے پر قائم ہے ہمیں لا اکراہ پھر دین کے تحت اس پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں. سمجھانا اور ہے، اعتراض کرنا اور ہے. ہم
اتحاد بین المسلمین کے تحت اس اصول کو اپناتے چلے آ رہے ہیں اور اسی پر قائم ہیں کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو. لیکن اگر کوئی اپنی طرف سے اپنے حلقۂ آباد میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اپنا کلم جاری کرتے ہوئے ہمارے خلاف ہمارے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے جذبات کو مجروح نہیں کرتے، لیکن ہر سامنے کے ذہن میں کم از کم یہ نقش کرنا ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ کون قرآن اور احادیث رسول کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہے. تو تو ہمارے پوری دنیا اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا پاکستان باقی سب سے زیادہ اس چیز کا مستحق ہے کہ یہاں مسلمانوں کے درمیان تسبیح کے دانوں کی طرح اخوت اور محبت کا رشتہ قائم و دائم رکھا جائے. ایک مولانا ہے جو اپنے نام کے ساتھ سید لکھواتے ہیں اور بیرون ملک سے انہوں نے ایک کلم پاکستان میں بیٹھ کر نہیں، بیرون ملک سے انہوں نے ایک کلم اپنے سوشل میڈیا کے اعتبار سے جاری کیا ہے اور وہ یہ انہوں نے شیعہ نہیں لکھا، انہوں نے رافضی لکھا ہے. میں شیعہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو بھی علی کی ولایت کا قائل نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اس کے نیچے پھر انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے میرا رسول جب تک تو اپنی امت کے درمیان موجود ہے میں اللہ تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا. یہ لکھ کر انہوں نے پھر جو نتیجہ ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول سے وعدہ ہے کہ جب تک تو ان کے درمیان اپنی امت کے درمیان موجود ہے تو میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا. اب کہتے ہیں کہ رافضیوں کو یعنی شیعوں کو یہاں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن رسول پاک ہمارے درمیان موجود ہوں گے. تو جب موجود ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے رسول سے کہ میں تیری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا. تو رافضیوں کا یہ کہنا کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ کو صادق تسلیم نہیں کرتے. یہ ہے ان کا کلم جو جاری ہوا ہے، جو سوشل میڈیا دیکھنے کے عادی ہے، شاید ان کی نظر سے یہ گزر چکا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے ان کے اس اعتراض کا، اس کا جواب صرف شیعہ حضرات کے لیے نہیں ہے بلکہ جو پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کا یہ اعتراض پڑھ چکا ہے یا سن چکا ہے، ہم پر واجب ہے ہر سننے والے تک جتنا ممکن ہو سکے ہم اس کا جواب پہنچانے کی پوری کوشش کریں.
میرے صاحبان، اس آیت کا پہلی آیات کی طرح تعلق ہے میدان غدیر کے ساتھ. توجہ فرمائیے. اس بچے کو نیند آ جائے نا گودی میں سلا کوئی بات سو جاؤ میرا کوئی شاہ آپ ایک ایک قدم طرح آگے آ جائیں تاکہ باقی حضرات صحیح معنوں میں آگے تشریف لا سکیں. صرف ایک ایک قدم آ جائیں زیادہ آپ کی بڑی محنت آ جائیں ادھر سے آگے بات بڑی اہم ہے اور 1 گھنٹے کے اندر میں نے اسے سمجھنا بھی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک لمحہ بھی ایسے فلسفے کو میں آگے نہ بڑھوں. گزارش یہ ہے کہ 10% نہیں 10 ہجری ماہ ذی الحجہ آخری حج سے فارغ ہو کر جب رسول پاک مقام جوفہ سے گزر کر میدان غدیر کے قریب پہنچے تو اب یہاں شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کی تفسیریں گواہ ہیں. پہلی تفسیر کا نام ہے تفسیر دور منصور، دوسری تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، تیسری تفسیر کا نام ہے تفسیر الکشاف، چوتھی تفسیر کا نام ہے تفسیر ثانوی، 5ویں کتاب کا نام ہے جناب المبدل، 6ٹھی کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، 7ویں کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ درد ہے کہ جب رسول اس مقام پر پہنچے نزلت جبرائیل بہذہ الآیات، جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے رسول وہ حکم آپ پہنچا دیجئے جو آپ پر آج کے دن سے پہلے نازل کیا جا چکا ہے. اور اگر آپ نے اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے تبلیغ رسالت کا ہمارا بلغت رسالت کا آپ نے تبلیغ رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، آپ یہ کام کریں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. آیت کا آخری جز ہے لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ جو ہے وہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. اب یہ آیت نازل ہو رہی ہے مقام جوفہ سے گزر کر میدان غدیر کے قرب میں جا کر 18 ذی الحجہ میں 10 ہجری میں یہاں اس میدان میں نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی کافر تھا. پھر بھی اللہ کو کہنا پڑا کہ یہ کام کر تیری حفاظت کا ضامن میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں بیٹھتے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. تو جب یہاں کافر کوئی تھا ہی نہیں، اسی لیے میں نے آپ کو آگے بڑھایا ہے. قریشی رسول اللہ جب یہاں
کہ یہ تمہیدی کلمات سے گزرنے کے بعد تقریباً 40 منٹ 45 منٹ میرے ساتھ ہو جائیں گے ان تمہیدی کلمات پر، اور پھر میرے کو خلاصہ تک جواب دینا عرض کرنا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میدان غدیر میں کسی شیعہ سنی تفسیر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی کافر وہاں موجود تھا، اس کا نتیجہ آخر میں آئے گا۔ یہ تمہیدی کلمات ہیں، انہیں صفحات ذہن پر نقش کرنا ہے۔ جب میدان غدیر میں شیعہ سنی اسلامی کتب کے مطابق کوئی کافر تھا ہی، تو پھر اللہ نے جو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ وہ علیم تھا، وہ جانتا تھا کہ کس کس کے دل میں شیطان کی طرح کفر چھپا ہوا ہے۔ اکثر اللہ میرا فتوہ دے ہی نہیں سکے، میں جو گزرنا چاہتا تھا آپ سارے چپ کر گئے۔ شیطان کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ کانا من الکافرین، یعنی اس نے سجدے کا انکار اس لیے کیا، کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا لیکن وہ کفر اندر چھپا ہوا تھا، تو اس کا چھپا ہوا کفر ظاہر اب ہوا جب جناب آدم کی خلافت کا اعلان ہوا، تو اللہ جانتا تھا کہ کون کون ایسا ہے۔ اب رسول میں بابا جس طرح مجھے پڑھنے تھے، کانوں میں ٹائم گزر گیا تو گھنٹہ مجھے تک پتہ نہیں چلے گا، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں اسے عرض کرنے کی جو کوشش کر رہا اس میں پورا ہو سکتا۔ دیکھیے صاحبان، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میدان غدیر میں 1,24,000 کا مسئلہ، اور زیادہ تاریخ کے مطابق 1,40,000 اس پورے اجتماع میں رسول نے اونٹا کے پلانوں کو ممبر پر کعبہ کو سیر تک ہونے والے وعدے کا فیصلہ سنانا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ بھان صاحب آپ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ بولتے ہیں، کعبہ کو سیر پر ہونے والے وعدے کا فیصلہ سنانا تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رسول کے متعلق اللہ فرما رہا ہے شب معراج جبرائیل کا واسطہ ہٹا کر حضرت محمد کو کعبہ حسین کے مقام پر بلا کر اس پر وہ وحی کی جو ہم نے چاہی، اس شب معراج والی وحی کا فیصلہ سنانا تھا۔ اسی لیے رسول نے اپنے معراجی ہاتھ بیٹا دیکھیں یہ نہیں تھا اور میں گھر بٹھا دوں، اسی لیے رسول نے اپنے معراجی ہاتھ علی کو معراج کراتے ہوئے اعلان سنایا، من تم مولا ہو فہذا، علی کو مولا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب میں یہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالہ ہے نمبر 1 تفسیر در المنصور، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 259، صدر نمبر 2 اور 3، علامہ جلال الدین سیوطی مطبوعہ بیروت لبنان، وہ اس تفسیر میں بیان کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک کے صحابی حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک نے نصب رسول اللہ علی یوم غدیر خم میں فنادى له بالولایت، جب میدان غدیر میں رسول پاک اپنے ہاتھوں سے علی کو نصب کر چکے، مقرر کر چکے، علی کی ولایت و مولایت کا اعلان کر
تفسیر کا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں شیعہ کو۔ پہلی کتاب کا نام ہے الخصال، دوسری کتاب کا نام ہے الاعمال شیخ طوسی علیہ الرحمہ، تیسری کتاب کا نام ہے دانش نامہ امیر المومنین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔ اپنی لسان اللہ زبان کے ساتھ وصال رسول کے بعد، اصحاب کرام کے فیصلے کے بعد، اور دسو جی میں بڑے کتنے میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اور فرنٹ ہے پر بیٹھنے والے ساری چپ رہے ہیں۔ پھر میری بات سنے، میں نے ایک فکرے میں ساری تاریخ سمو کی ہے۔ وصال رسول کے بعد، اصحاب کرام کے فیصلے کے بعد، علی ابن ابی طالب نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان بیٹھ کر اپنے حق کے حق میں خطبہ پڑھا۔ آج یہ کہنا چاہیے سامنے کو جو میری بات دیکھ اپنے حق میں، بابا میں ہم کیے تو کہہ سکتا ہوں، تمہیں میری ذمہ داری ہے، لائق تقریر ہے، میں ادھر کر کے کلمات کو ادا نہیں کر سکتا۔ اپنے حق میں علی ابن ابی طالب نے اپنا حق منوانے کے لیے خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں علی نے جو پہلے لسان اللہ زبان کے ساتھ صحابہ کرام کے سامنے کلمات ادا کیے ہیں، میں صرف 2 جملے پڑھ کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے میرے رسول کے صحابیوں، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ اِنَّ بِالْوِلَایَتِ أَكْمَلَ اللَّهُ لِهَٰذِهِ الْأُمَّةِ دِینَهُمْ، کہ مجھ علی کی ولایت کے وسیلے سے اللہ نے امت رسول کے دین کو مکمل کیا۔ اب میں پھر چند شیعہ کتب کے حوالے دے رہا ہوں جو محفوظ ہو رہے ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے الاشراف، جلد نمبر 1۔ دوسری کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی علیہ الرحمہ، جلد نمبر 1۔ معافرتوں میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ تیسری کتاب کا نام ہے المناقب ابن شاہ عاشور، جلد نمبر 3۔ میں ان کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں تفسیر صافی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 112، جو شیعہ تفسیروں میں سے مستند تفسیروں میں سے ایک مستند تفسیر ہے عربی۔ میں وہاں سے پڑھ رہا کہ جب رسول پاک علی کی ولایت کا اعلان، مولایت کا اعلان فرما چکے، تو جتنے صحابہ کے خیام خیمے موجود تھے ان خیموں میں سے ایک خیمہ علی کے لیے مخصوص کیا۔ بڑے آرام سے سکون سے میں پڑھوں، حضرت علی علیہ السلام کے لیے مخصوص کیا۔ حضرت علی کو اس خیمے میں بیٹھنے کا رسول نے حکم بخشا۔ جب علی بیٹھ گئے تو جتنے اس میدان میں صحابہ تھے یا صحابیات تھی، پہلے میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں، جتنے صحابہ تھے ان کو حکم دیا کہ میں محمد حکمن کہہ رہا ہوں کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔
بعبرة المؤمنین کہ اے میرے صحابیوں علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. تمام صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے بتا دوں رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ امر اللہ ہے ورسول دے کیا علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے کا حکم یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے یا صرف علی کا مقام بتانے کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو فوراً رسول پاک نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تاکہ قیامت تک ثابت رہے کہ علی امیر المومنین یہاں بنایا نہیں گیا بلکہ اللہ نے بنا کے بھیجا. اس کے بعد صحابہ کو حکم بخشا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو. وہ خیمہ جس میں ہماری سب زبانوں کی امہات المومنین ماں تشریف فرما تھی، رسول نے اپنے سر سے اپنی دستار اتاری. رسول نے اپنے سر سے اپنی دستار اتاری. دستار کا ایک گوشہ خیمے کے اندر بھیجا، دستار کا دوسرا گوشہ علی کے ہاتھ میں دیا. دستار کا ایک گوشہ اس خیمے کے اندر بھیجا جس میں ہماری مائیں تشریف فرما تھی. دستار کا دوسرا گوشہ علی کے ہاتھ میں دیا. دستار کے درمیان میں رسول نے اپنا ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر تمام اپنے حرم ہائے مبارکہ کو رسول نے حکم دیا کہ اس گوشے کو ہاتھ میں لے کر اعلان کرو کہ ہم علی کی بیعت کر رہی ہیں. مجھے پتا ہے 70% میرے حاضرین مومنین میرا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن میں اس سے ڈرتا نہیں. جب مجھے سب سنا جائے گا داد دے دی جائے. مجھے داد کی ضرورت نہیں، مجھے حق پہنچانے کی ضرورت ہے. تمام امہات المومنین سے رسول نے علی کی بیعت کا اقرار لیا. اسی بیعت کا نتیجہ تھا کہ جب بھی ام سلمہ سے کہا گیا کہ تم علی کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتی تو انہوں نے کہا بیعت مقبول کر رہی ہے کہ میں نے علی کے سامنے نہیں جانا. اور میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ بی بی ام سلمہ سے کہا گیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں علی کے مقابلہ میں جانے کے لیے، تو بی بی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو علی کی بیعت کر چکی ہوں. اب اسی بیعت ہم لیتے ہیں. ایک اور بتاؤں، شکیات سے ہم سفر کرتے ہیں ایمانی اور روحانی طور پر. سفر کرتے ہوئے ہم پہنچ جاتے ہیں مکہ میں. کس سال سن 1062 کس مہینے میں؟ ماہ رمضان. ماہ رمضان کی کس تاریخ میں؟ 10 تاریخ میں. ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں شیعہ کتب میں سے کتاب کا نام ہے ریاحین الشریعہ. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا جب ام المومنین مدینہ العرب سیدہ
तैयार आगे हो, बैठे करो मेरा साथ दो। जो चुप करके बैठे तो क्या पता मैंने क्या पढ़ा है। अमीना तो नूरे, अमीना तो नूरे बतूले अदरा, यानी सैयदा खदीजतुल कुबरा की जब वफात का वक्त करीब आया तो बीवी ने रसूल के मेराजी कदमों को देखा, देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने जो उसूली और फुरूई मुझे अहकाम बख्शे थे, मैं सारी जिंदगी उन पर अमल करती रही हूँ, अब कोई और भी हुक्म है? सुनिएगा, अब और भी कोई हुक्म है जिस पर मुझे अमल करना है? तो रसूल पाक फरमाते हैं, खदीजा इधर देखो, इधर देखो। अब तो बीवी ने देखा, देर मुस्कुरा कर कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो मेरी गोद का पाला हुआ मेरा बेटा अली है। जब कहा ये मेरी गोद का पाला हुआ अली है, तो अब फिर रसूल पाक ने बीवी से क्या फरमाया? पहली किताब का नाम है इस्बातुल हुक्म, जल्द नंबर 1। दूसरी किताब का नाम है बिहारुल्लाह, जल्द नंबर 18। तीसरी किताब का नाम है मसाइल शिया, जल्द नंबर 1। चौथी किताब का नाम है तकरीब शिया, हज़रत अल्लामा अब्दुल हुसैन निशापुरी की। आपने इरशाद फरमाया, खदीजा ये जो तेरी गोद का पाला हुआ अली है, सुन, हाज़ा मौला के बीवी कहती है, या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ कहा है सच कहा है। तो देखो मैं मदीन से लेके चला हुआ, मैं आपके फरमान पर अली को मौला और इमाम
ہوئے علی کی بیعت کرتی ہوں۔ رسول نے رکھا علی کا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم اشہد، جانتا گواہ رہنا خدیجہ کا عقیدہ بالتوحید لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ بالنبوۃ محمد رسول اللہ ہے، اور عقیدہ بالولایہ علی ہے۔ خدیجہ کا عقیدہ بالامامہ والولایہ علی ولی اللہ ہے۔ اور دیکھیں ایک فکرہ اور دے دیں، ایک میں فکرہ لو میں حوالہ دیتا ہوں۔ جب رسول پاک جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سلاج جنت البقیع میں ابو تراب کی ماں کو جب تراب کے حوالے فرما چکے، تو اب رسول نے شیعہ کتب کے مطابق اور اہل سنت کتب کے مطابق 3 بار بی بی کی تعویذ راحت پر ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کر کہا اماں کہو جب بشر اور نذیر سوال کرنے کے لیے آئے تو رسول نے 3 مرتبہ ہاتھ مار کر کہا اماں کہو، کتاب کا نام روضۃ الوائزین، فاطمہ الزہرا، انکونا پور اور باقی بہت ساری کتابیں، پکار کر کہو اماں کہو اللہ ربی و محمد النبی و اسلام و دینی و قرآن و کتابی و قرآن و قبلتی وہیبنی علی امامی و ولی۔ علی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تو پھر میرا گزارا۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کو ہمارے علماء نے صدیوں سے جواباً حل کیا ہوا ہے، لیکن آپ کے پنجاب کے ایک سکالر آف اسلام جو گجرات اور جہل سرحد پر رہتے ہیں، بعد میں مجھ سے پوچھ لینا یا جو مجھے داد دے مجھے پوچھ لینا، بڑی کتابیں سامنے رکھ کر 20 30 40 50 روزانہ اپنا کلکٹ جاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کتابیں تو ہماری رہ گئی، شیعہ اپنی کتابوں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول کے حیات کے زمانے میں
زمانے میں رسول کے ہوتے ہوئے اذان میں کبھی علی ولی اللہ پڑھا گیا ہو؟ تو جب ان کی کتابوں میں اذان میں علی ولی اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہوگا تو پھر یہود و شب اپنی اذانوں میں یہ گانا علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے کیوں مخالفت سنت رسول کر رہے ہیں؟ جب رسول کے زمانے میں نہیں پڑھا گیا اور ان کی کتابوں میں ذکر بھی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس سکالر اسلام کی خدمت میں اس کے ذریعے سے آپ کے وسیلے سے جو موبائل میں میری تقریر لے رہے ہیں ان کے وسائل سے میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں کہ جہاں آج حوالہ دے رہا ہوں شیعہ کو، اس کے بعد تغلائی میں یا قریشی صاحبان کے ہاں 12 ربیع الاول میں جو میری تقریر ہونی ہے اس میں میں حوالہ دوں گا اپنے بڑے بھائیوں کی کتب کا۔ اس وقت میں شیعہ کتب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے، گھبرا تو نہیں ہے، رسالت ہدایت فی کون شہادت بالولایت پھر اذان والاقامہ، عربی میں یہ ہے ایک حوالہ۔ دوسرا کتاب کا نام ہے مستدرک سفینۃ البحار، یہ ہے دوسرا جلد نمبر 6۔ تیسرا جواہر ولایت صفحہ نمبر 389۔ چوتھا حوالہ ہے اصحاب و ارکان امیر المومنین صفحہ نمبر 332۔ پانچواں حوالہ کتاب کا نام ہے اشہد ان علی ولی اللہ فی الاذان والاقامہ آیت اللہ سید علی الشارستانی کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 230۔ چھٹا حوالہ پیروان وطی حضرت علامہ آیت اللہ اشرف رضوانی کی یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 16۔ واہ صحیح ذاکر اگر اسی طرح اوپر نیچے رمائی پڑھے تو آپ لاکھوں نام لگاتے ہیں، اور میں نے اتنے حوالے دے دیے آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ درود پڑھیے السلام۔ اور میری بیوی سب آپ کی دعاؤں کے سائے میں گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے۔ یہ جتنی میں نے کتابوں کے حوالے دیے ہیں یہ سب میری لائبریری میں موجود ہیں۔ اگر کوئی شیعہ یا غیر شیعہ اس کا انکار کرے تو اب میں عبادت کر رہا ہوں، آپ میں سے جو صاحب میرے کسی جاننے والے سے ٹیلیفون نمبر لے مجھے آپ کال کریں، میں جس کتاب کا سبق ہو کاپی کرا کے آپ کو بھجوانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب میں وہ تحریر پڑھ رہا ہوں جو ان کتابوں میں موجود ہے جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ جب رسول پاک خطیری فیصلہ سنا کر مدینے میں واپس تشریف فرما ہو چکے تو ایک آدھ دن گزرنے کے بعد حضرت سلمان نے مدینہ النبوی میں مسجد رسول میں کھڑے ہو کے اذان دی۔ جناب سلمان محمدی نے مسجد النبی میں کھڑے ہو کر اذان دی۔ کیسے اذان دی؟ ایک بزرگ حضرت سلمان سے اذان سن اتنی تیزی سے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ ان سے سانس سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ دیکھیں دور دور بیٹھے ہوئے فکرہ لے لیا ہے، آپ نے لے لیا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے میرے بچے چپ کر گئے، بزرگ بھی چپ کر گئے، ان سے سانس سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں خیر جو ہے کیا ہو گیا؟ وہ عرض
اسما، اور ایک اس میں ما سمیت تو آج تک میں نے نہیں سنا امرن، وہ امر جو آج میں نے سلمان سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ کالا لا اسما قبل ذلک، اس سے پہلے کبھی اذان میں کبھی اقامت میں میں نے نہیں سنا کہ آج سلمان نے کیا کیا ہے. کالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک نے فرمایا بتاؤ تو صحیح آ ہوگا کیا ہو گیا. بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح آ ہوگا کیا ہو گیا. فقالا، انہوں نے کہا جن کا سانس سنبھالا نہیں جا رہا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج سلمان نے جو اذان دی ہے شہادت پہ توحید اور شہادت پہ رسالت کے بعد الشہادت بالولایت لے علی ابن ابی طالب، جناب سلمان نے اپنی اذان اور عبادت میں لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا ہے. کالا کالا رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول نے فرمایا سمیتم خیرا، جو کچھ تم نے سنا ہے یہی تو خیر العمل ہے. نہیں نہیں ابھی یہ گفتگو تمام نہیں ہوئی تھی کہ اتنے ایک اور بزرگ آ رہے تھے، وہ بھی اسی کیفیت سے دو چار تھے. رسول پاک کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کتابوں میں نام ہے میں نہیں پڑھ رہا. یا رسول اللہ حد ہو گئی، کیا ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہے نہیں سایہ کیا آسمان میں کسی ایک پر، اور نہیں اٹھایا سینہ زمین میں کسی ایک کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. فرمایا ہاں میں نے ابو ذر کے لیے کہا اور اب بھی یہی کہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ آج ابو ذر نے ساری حد سچائی کی تمام کر دی. کہا کیا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کانوں سے سنا ہے کہ ابو ذر نے جو مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دی ہے اس میں ابو ذر نے کہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد کہا ہے اشہد ان علی ولی اللہ. بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، بیٹوں، میری ساری اس وقت تک کی
تفسیر سالہ، دوسری کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ، تیسری کتاب کا نام ہے حضرت علامہ شبرنجی علیہ الرحمۃ نور الابصار۔ ان تینوں کتابوں میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے، لیکن میں نور الابصار سے انتہائی اختصار کے ساتھ اسے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بارگاہ رسول میں پہنچنے کے بعد گستاخانہ لہجے میں اس نے یہ کہا کہ اے نبی عبداللہ، اور کہیں ہے اس نے کہا یا محمد، اے محمد تو نے ہمیں حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ہم نے تیرے کہنے میں پڑھا، تو نے فرمایا اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ پڑھو، ہم نے تیرے کہنے پر محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو نے کہا نماز، روزہ، حج، زکات، خیرات ادا کرو، ہم نے تیرے کہنے پر یہ سب ادا کیا۔ تو نے کہا میدان جہاد سر ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین میں یعنی لڑنے والوں میں تم شامل ہو جاؤ، جو تو امر دیتا گیا حکم دیتا گیا ہم بجا لاتے گئے۔ کیا اتنا کچھ تیری مرضی کے مطابق جو ہم نے کیا کافی نہیں تھا؟ ذرا فکرہ سنیں، غور سے فکرہ سنیں، اتنا کچھ جو ہم نے تیرے کہنے کے مطابق کیا کیا یہ سب کچھ کافی نہیں تھا؟ جو تو نے اپنے چچا کے بیٹے علی کو ہم پر مسلط کر دیا، تو نے علی کو ہم پر مسلط کر دیا۔ اب اگر تب سے مولا کا مانا بابا یاد کرو گے تو یاد مسلط نہیں کیے جاتے، مسلط کھا کے کیا جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کتاب الفصول المہمہ سے یہ ثابت ہے کہ رسول پاک نے، چلو ایک بات یہ بھی دیتا چل، رسول پاک نے جب میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو سیدھا ہاتھ پکڑ کر اعلان نہیں کیا، بلکہ اپنے سر سے اپنی صحابہ نامی دستار اتار کر علی کے سر پر سجائی۔ علی خود کہتے ہیں امامنی رسول اللہ، رسول پاک نے اپنا امامہ، اپنی دستار میری ولایت کے اعلان سے پہلے میرے سر پر سجائی۔ مسلمانوں نے عالم دستار یاروں کے سر پر نہیں سجائی جاتی، وارثوں کے سر پر۔ جس کا میں ہوں اس کا علی ہے مولا، سنو سوالات حاجیو، جس کا میں ہوں اس کا علی ہے مولا۔ جو دل سے مولا کہے گا پھر وہ اٹھا کر کہنا پڑے گا لولا، بخن کہہ کے پھر کہے تو زمینی جائے عطاب ہوگی، تو آپ پہ پوتران سے دشمنی تو مٹی خراب ہوگی۔ کیا یہ سب کچھ کافی نہیں تھا کہ تم نے اپنے چچا کے بیٹے کو ہم پر مسلط کر دیا؟ من اللہ ہے، کیا یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ فقال رسول اللہ ہے، یہ میں نور الابصار سے پڑھ رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ، رسول پاک نے ارشاد فرمایا الوحی من اللہ، وحی اللہ کی طرف سے ہے، السفیر جبرائیل، وحی لانے والا جبرائیل ہے، اور اس وحی کو پہنچانے والا میں محمد۔ یہ جو کچھ ہے حقاً یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، جب رسول نے یہ فرمایا فَقَدْنَا، اس حالت کے نعمان فارغ رسول سے پشت پھیر کر یہ مسجد کے دروازے کی طرف چلا۔ باہر اس میں ناگا اونچی بیٹھ
اعلان کرنے میں تیرا محمد سچا ہے، باقی وہ علی کی ولایت کا انکار وہی کرے گا جس کے دل میں محمد کی صداقت کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہے روز روز کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے۔ تو مجھ پر ایک آگ کا شعلہ ہے جو ایک ہی مرتبہ مجھے جلا کے راکھ کر دے، اور کچھ نسخوں میں ہے فَأَرْسِلْ عَلَيَّ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک پتھر تو مجھ پر نازل فرما۔ یہ دعا ہر دعا اپنے ہاتھ میں کر کے ابھی دروازے سے باہر نکلا ہی تھا کہ آسمان سے ایک آگ کا شعلہ گرا، جس نے اسے پکڑ کر پھنا کر دیا۔ اب حضرت علامہ توصیف صاحب رسول موجود ہیں۔ گھنٹے کی تقریر کے بعد میں آپ کو یہاں تک لے آیا، رسول پاک مسجد میں ہیں، صحابہ کرام مسجد میں ہیں، رسول دیکھ رہے یہ جل رہا ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں، منکر ولایت علی جل رہا ہے۔ اب مولانا توصیف کہو اللہ سے کہ یا اللہ جب تیرا وعدہ ہے کہ اے محمد جب تک تو امت میں موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، اب محمد تو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ عذاب نازل کیوں کر رہا ہے؟ تب فوراً اللہ کا جواب ملے گا کہ میں اس منکر ولایت علی پر عذاب نازل کر کے قیامت تک یہ بنوا رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو جب تک دل میں ولایت علی پر ایمان نہیں ہوگا، جب ولایت منکر علی یہاں نہیں بچ سکتا تب وہاں کیسے بچے؟ علی کا نام لیتے ہی ادب چہرے بدلتے ہیں، کچھ چہرے نکھرتے ہیں، کچھ چہرے اترتے ہیں۔ یہی تو پہچان ہے لوگوں، مومن اور منافق کی۔ مومن مسکراتے ہیں، منافق ڈر کے رہتے ہیں۔ نعرہ پرہیزگار حاجی نمازی تھا وہ بشر، پرہیزگار حاجی نمازی تھا وہ بشر جو مجمع خطیر میں سوئے اچل گیا۔ حیدر کی دشمنی کا مزہ گھوم پہ جا کے دیکھ، رحمت بھی دیکھتی رہی، بدلہ بھی چل گیا۔ جیو سلامت رہو۔ جی فضائل کے آخری بات تبرکاً 2-4 منٹ سائن کے بعد میں ختم کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور یہ آخری بات کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، ہمارے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے ینابع المنطق، عربی میں ہے، یہ بھی میرے بڑے بھائیوں کی مستند کتب میں سے ایک کتاب ہے، اور بہت ساری ہیں لیکن اب میں ختم کر رہا ہوں۔ ان میں یہ درج کہ قیامت کے دن جب بڑے بڑے صاحبان عمل اپنے حساب و کتاب پر مطمئن ہو کر اپنے اعمال پر راز کرتے ہوئے جب جنت کی جانب بڑھیں گے تو غیبی ندا ملے گی کہ ہو ملائکہ ان کو روکو، ان کو روکو، کیوں روکو؟ انہم مسئولون، ابھی ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے۔ تو ملائکہ آج کریں گے یا رب العالمین، سب کچھ یہ سوال و جواب دیکھ کے اب کیا پوچھا جانا باقی ہے؟ تو ان کو تو بہتر ہے کہ اس وقت بتائے غائب پوچھے گی، ان کو روکو، ان سے پوچھنا ہے ان ولایت علی ابن ابی، یہ ہے مقام
وَيَوْمَ الزَّكَاةِ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ سورۃ المائدہ کی یہ آیت ہے۔ پہلا اللہ، دوسرا رسول اللہ، تفسیر کبیر کے مطابق تیسرا حالت رکوع میں زکات دینے والا مولا علی، تو اب پہلا ولی اللہ، دوسرا رسول، تیسرا علی۔ جو لوگوں ہمارا جرم کیا ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ جب اللہ کا فیصلہ ہے ولی تین ہے، تو ہم نے اللہ کو ولی مانا، کہا لا الہ الا اللہ، رسول کو ولی مانا، کہا محمد رسول اللہ۔ آپ کسے مانتے ہیں؟ آپ اس کا نام لیں۔ ہم نے کسے مانا؟ ہم نے کہا علی۔ اگر کوئی اذان میں کلمہ اقامت علی و ولی اللہ نہیں پڑھتا، لیکن علی کو ولی مانتا ہے، نہیں پڑھتا لیکن علی کو ولی دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا پہلو نشین ہے، وہ ہمارا ہم نشین ہے، ہمارے نزدیک اس کی ایک مقام منزلت ہے جو علی کی ولایت کا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ شیعہ کا اہل سنت کے حق میں یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، نہ، ہم اسی کے حق میں کہتے ہیں جو علی کی ولایت کا ممکن ہے۔ لیکن جو آؤ بھائی تشریف لیا، درود پڑھے سلام۔ تو یہاں پر وہ تمام مسلمان جو بے شک اذان کلمہ علی و ولی اللہ نہیں پڑھتے، لیکن علی و ولی اللہ کا اقرار کرتے ہیں، جیسے حضرت علامہ سید رضا چشتی نے جن کی 5 جلدیں ہیں آل رسول کی، اس کی دوسری جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر ولی علی کو نہ مانا جائے تو پھر دین کہاں سے آئے گا؟ لیکن اب میں چونکہ سمیٹ چکا ہوں، میں اسے آگے نہیں بڑھاتا۔ حضرت شیخ احمد مجدد الثانی اپنی مکتوبات کے مکتوب نمبر 123 میں لکھتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کی واصلین کی ایک راہ ہے، اس راہ کے پیشوا اور اس کے امام الحادی مولا علی مرتضی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، میں ساری تاریخ نہیں پڑھ رہا، کہ لوگوں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ علی کب سے ولی ہے، تو پھر میں اپنا عقیدہ بتاتا ہوں کہ علی اس دنیا میں آنے کے بعد ولی نہیں بنا، بلکہ جب عالم بالا میں تھا علی ولی تھا۔ تو یہ لوگ کل بھی ہمارے بھائی تھے، آج بھی ہمارے بھائی تھے۔ مولا علی ساری زندگی دعا مانگتے رہے۔ مسائل آپ جانتے ہیں، محترم مکرم بھائی سید صابر حسین صاحب آپ بہن مرحوم کو جنہیں باہر مسائل آج بھی کہا جاتا ہے، ان کی اولاد نے اپنے باپ کے حصے میں الحمدللہ ورثہ سنبھالا اور اس کے تحت وہ مومنین میں وہی مقام پا رہے جو مرحوم مخدوم بھائی صابر حسین کو حاصل تھا۔ تو میرا بیٹا ہے، میرا عزیز ہے، میرا بھتیجا ہے، ویسے قابل احترام ہے، کیونکہ مولا میں سے بہت بڑا قادر ہے۔ تو یہ آپ کو مسائل سنائیں گے، میں تبرک کر 2 یا 4 لفظ پڑھ رہا ہوں۔ ساری زندگی مولا علی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ، جس طرح میں نے محمد کا بھائی ہونے کے باوجود اپنے آپ ساری زندگی ذات محمد کا غلام کہوایا ہے، اسی طرح میرے
دل کی حسرت ہے کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو رسول کے بیٹوں کا بھائی ہونے کے باوجود جیتے رہو سلامت رہو، جو حسنین شریفین کا بھائی ہونے کے، فرزندان رسول کا بھائی ہونے کے باوجود ساری زندگی میری طرح اپنے آپ کو حسنین کا غلام کہواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دعائے علی کے نتیجے میں علی کو جو فرزند بخشا اس کا نام ہے عباس۔ جب یہی عباس دعائے علی کا نتیجہ کربلا کے میدان یوم عاشور دونوں بازو کٹا کر یہاں ایک جملہ دینا چاہتا، میں نے پہلے کیا کہ شاید میرا بیٹا پڑھے گا، ایک جملہ دیتا کروں، جب مولا عباس کے دونوں بازو کٹ گئے، قلم ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ایک فکرہ ہے جو مجھے تاریخ میں ملا ہے کہ اس وقت پر سعد نے پورے کوفیوں اور شامیوں کو ندا دے کر کہا، شامیوں، کوفیوں، جس نے علی سے بدلہ لینا ہو کہ جناب عباس کا پورا جسد تیروں میں گم ہو گیا۔ اور پڑھتے ہیں ظاہری قوم جانے سے پہلے میں بھی اسی طرح پڑھتا تھا، لیکن قوم جا کر جب حقیقت پڑھی تو پھر میں نے تاریخ بدل کر پڑھنا شروع کی۔ ہم سب ظاہر یہی پڑھتے رہتے تھے، خاص طور پر میں نے پڑھتا تھا کہ حضرت عباس کی آنکھ میں ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا اور ایک آنکھ میں خون تھا، لیکن جب میں نے قرآن شریف میں بیٹھ کر تاریخ عباس کا مطالعہ کیا تو حضرت عباس کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وفائے عباس کے گھر گھر پر امن رہنے والوں، عباس کو تیر کیا لگے، سیدہ زینب کا پردہ لٹ گیا۔ جناب عباس نے چاہا سب جھکا کر گھٹنوں میں ساتھ دے کر اس تیر نکالوں آنکھوں سے، لیکن ابھی سر جھکا تھا، پیچھے سے گوٹ لگا، تنگیان سے سر پھٹ گیا۔ میں شہادت نہیں پڑھ رہا۔ عباس علیہ السلام خود فرماتے ہیں، یہ کتاب کا نام ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، چہرہ ترقی فارسی میں ہے، اس میں حضرت عباس کا اپنا فرمان ہے کہ اے ذاکرو، ذاکر میں کہہ رہا ہوں، وہاں ہے فائز، اے ذاکرو، اے فائزو، جب بھی میرا مسائب پڑھا کرو تو مومنوں سے سننے والوں سے پوچھا کرو کہ جب کوئی گھوڑے سوار زین سے زمین پر گرتا ہے تو وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ دونوں بازوؤں کا سہارا لیتا ہے۔ میرے تو بازو شہید ہو گئے تھے جب عباس زین سے زمین پر آئے، سینے کے تیر کمر سے نکل گئے۔ عباس کی نگاہ حسین تک پہنچی، آواز دے کر حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھی، کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، عباس، عباس، الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام حسن کی شہادت پہ نہیں کہا، لیکن عباس کی شہادت پہ کہا۔ حسین پہنچے، کیسے پہنچے گا آپ کی کبھی پڑھوں گا۔ حسین پہنچے، تڑپتا عباس سبھالا، خاک و خون میں ڈوبے ہوئے عباس کا خط حسین نے گودی میں رکھا۔ عباس نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد آہستہ سے کہا، مولا چاہتا ہوں جیسے دنیا میں آتے ہیں پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے
में न ले आना। अच्छा हुआ कोई और हंसा। आज मैंने किताब में नहीं पढ़ा कि मैंने बचपन में उलमा से सुना था, कोई और हंसा। कहा बोला एक हसरत और है कि मेरी शहादत के बाद मेरा लाशा बजाय खैमे में जाने के अगर हो सके तो मेरा लाशा उठाकर उमर में 7 को दे देना। इमाम फरमाते क्यों अब्बास, तेरा लाशा उमर में 7 रखो। तड़प कर कहा मौला बाबा ने मांगा था तेरी गुलामी के लिए, अल्लाह जाने हर गुलामी अदा कर सका या नहीं कर सका। मेरा लाशा उमर में 7 को देकर कहना कि अब्बास कह रहा था कितने घोड़े दौड़ाने हो। अल्लाह अल्लाह, कितने घोड़े दौड़ाने हो, मेरे लाशे पे घोड़े दौड़ा लो, लेकिन मेरे आका हुसैन के लाशे पे घोड़े न दौड़ाना। कोई ताकत कोई मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह अब जितने भी पर आ रहे हैं सब साहिब इल्म है, साहिब मुताला है, वो बगैर हवाले के बस ऐप नहीं पढ़ते। तो मैं आखिरी हवाला देकर मिंबर छोड़ रहा हूँ। किताब का नाम है जिससे मैं ये इबादत की दो फिक्र पढ़ रहा हूँ, रिवायत कबीर है। किताब का नाम है सिराज-ए-नूर, नाम फिर दे रहा दिल्ली की छपी हुई है सिराज-ए-नूर। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूँ।